السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے کچھ ویڈیوز کے اندر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو مکمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر کچھ نئی چیزیں رمضان المبارک کے حوالے سے ہم لے کے چلیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ایک ایسے دور کے اندر ملا ہے کہ جس میں ہماری بہت زیادہ ٹائم فرصت میں گزر رہا ہے، یعنی ہم بہت زیادہ ٹائم فری رہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں۔ تو جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ایک ترتیب بتائی تھی کہ جس ترتیب سے آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، تو اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ قرآن پاک کو تو پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو نازل کیوں فرمایا تھا۔ نازل فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہدایت ہے، یعنی یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو قرآن پاک اس کا حل آپ کو پریزنٹ کرتا ہے۔ تو کوشش کر کے آپ اس کے اندر سے خود اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جب تک اس کو خود پڑھیں گے نہیں تو اس وقت تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن پاک ویسے تو عربی میں نازل ہوا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے، تو ہم عربی اگر پڑھیں گے ہمیں ثواب تو ملے گا، لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں کہ اس عربی کا مطلب کیا ہے، ہمیں سمجھایا کیا جا رہا ہے، یعنی کس چیز کو سمجھانے کے لیے یہ اتنی کتاب نازل فرمائی گئی۔ تو کوشش کر کے جیسے آپ لوگ قرآن پاک کو عربی میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بیس کے اوپر کوشش کریں کہ ایک صفحہ منیمم ایک صفحہ جو ہے نا آپ لوگ ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ سکے کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا، اور اس کے اندر یہ جو ہم عربی پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے ہماری زبان میں۔ ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے جو ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، کیا چیز اس کے اندر بتائی جا رہی ہے۔ تو سب لوگ کوشش کریں کہ عربی میں تو پڑھنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیلی بیسس کے اوپر روزانہ منیمم 1 پیج، زیادہ نہیں آپ کو کہا جا رہا ہے، 1 پیج آپ پڑھنا شروع کریں۔ آہستہ آہستہ جب روٹین بن جائے گی تو اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ مزید آگے کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں، مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو کوشش کر کے آج سے ہی شروع کریں، 1 صفحہ روزانہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو ہم عربی پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور آپ کو آہستہ آہستہ قرآن پاک کو سمجھنے میں آسانی ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم لوگ ایک کام بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں فلاں بندے کا ترجمہ سن لو، فلاں بندے کا ترجمہ سن لو، فلاں بندے کی تفسیر سن لو۔ بہت سارے لوگوں نے قرآن پاک کے ترجمے کیے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ لینے کے لیے کہیں پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ کس جناب عالم کا یا کس مولوی کا ترجمہ آپ کو چاہیے۔ تو اس مولویزم سے باہر نکل کے آپ کے پاس گھر میں جو بھی قرآن پاک موجود ہے اس قرآن پاک کو عربی میں پڑھیں، اور اس عربی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ خود سیکھنے کو ملے گا، اور جب آپ کو ترجمہ پڑھنا آ جائے گا پھر آپ کے سامنے اگر کوئی بھی آیت رکھی جائے گی تو آپ کو مطلب پتہ چل جائے گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک کو عربی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ جب تک آپ ترجمہ نہیں پڑھیں گے آپ کو یہ کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اب ہدایت کس طرح ہے؟ ایک چیز آپ کو کسی زبان میں، آپ کی جیسے مادری زبان اردو ہے، آپ کو عربی میں جو کچھ مرضی بولا جائے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کیا کہا جا رہا ہے۔ آپ کو کوئی نصیحت کر رہا ہے عربی کے اندر تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس زبان کے اندر بتایا جائے جو آپ کی مادری زبان ہے۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کی مادری زبان اردو ہے تو کوشش کر کے قرآن پاک کو عربی کے ساتھ اردو کے اندر جب تک آپ لوگ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس کو جو ہے وہ ترجمے سمیت پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے کہ ھدی للمتقین، تو کس طرح یہ ہدایت ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ ضرور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام نیک خواہشات کو پورا کرے، اور اس ماہ مقدس کے اندر زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام